السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک کے فضائل میں، درود پاک کی برکات میں یہ بیان کیا گیا ہے جو صرف ایک مرتبہ پیارے آقا پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے تو ارحم الراحمین اس کے 10 گنا معاف فرما دیتا ہے۔ درود پاک کی یہ برکت بھی بیان کی گئی کہ صرف ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لینے سے ارحم الراحمین 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے والا خالق و مالک کو اس طرح راضی کرتا ہے کہ بندہ درود پڑھتا ہے، ارحم الراحمین خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے اور اتنا خوش بخت ہے کہ درود پڑھتا رہتا ہے، ارحم الراحمین دونوں جہانوں میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا۔ سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق سب تکریم سامعین کرام، میزبانان محفل ہمارے محترم بھائی محمد علیم صاحب، بانی محفل ان کے والد محترم حافظہم اللہ تعالی، دیگر مہمانان گرامی قدر،
پاک پروردگار جل وعلا کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے آج میلاد مصطفیٰ کی اس خوبصورت پاکیزہ محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ پروردگار عالم، میزبانوں کا انتظام کرنا، اہتمام کرنا، تمام مہمانوں کا تشریف لانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود و سلام کا صدقہ، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین ہم تمام کی زندگی بھر کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ انسان بہت سارے اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، دو عمل ایسے ہیں کہ جن کی قبولیت یقینی ہے، جہاں پہ بھی کیے جائیں، جو بھی کرے گا ارحم الراحمین ان اعمال کو، ان نیکیوں کو وہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ جن کا وہ قبول ہونا یقینی ہو تو وہ عمل زندگی میں مل جائیں تو انسان کی بڑی سعادت ہے کہ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جن کی برکت دنیا میں بھی انسان دیکھے گا، اور چونکہ وہ قبول ہو گئے تو آئندہ جہاں میں بھی بندہ ان اعمال کی قبولیت کو، برکات کو، اجر و ثواب کو سامنے پائے گا۔ پوچھا گیا کہ حضور وہ کون سے اعمال ہیں جن کی قبولیت یقینی ہے؟ تو فرمایا ان میں سے ایک عمل پیارے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے، دوسرا پیارے مصطفیٰ کا میلاد منانا۔ سبحان اللہ! یہ دو عمل ایسے ہیں جب بھی کیے جائیں، اب ذہن میں آتا ہے کہ یہ دو اعمال اس لیے کہ اللہ کریم کا خاص فضل ہے، چونکہ ان کی نسبت وہ پیارے آقا سے ہے تو اللہ کریم محبوب کا صدقہ ان اعمال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جو درود پاک پڑھتا رہتا ہے، میلاد مصطفیٰ سجاتا رہتا ہے۔ فی زمانہ چونکہ حالات، ہماری روایات، ہمارے رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں، اس لیے انسان کے معاملات میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پہلے وقتوں میں بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان ربیع الاول میں میلاد مناتا، خوشی کا اظہار کرتا، دعائیں کرتا، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا کہ مسلمان اپنے اپنے گھروں میں تمام لوگ مل کر ربیع الاول کے مہینے بطور خاص مصطفیٰ پہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود بھیجتے۔ سبحان اللہ! مائیں بھی پڑھتی، بہنیں بھی پڑھتی، چھوٹی بچیاں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بزرگ بھی، سارے مل کے 1.25 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ وہ درود پاک پڑھتے۔ جب 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ درود ہو جاتا، مل کے بیٹھ جاتے، دعا کرتے، درود کا نذرانہ پیش کرتے اور کہتے ہمارا کئی دنوں کا مجرب ہے، چونکہ اس دن انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوتا، افطاری کے وقت دعا کرتے، 1.25 لاکھ مرتبہ جو درود پڑا وہ بھی بھیجتے، اللہ کریم پورا سال اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرماتے، برکتیں ہوتی،
تو بہترین طریقہ یہ تھا کہ درود پڑھا جائے اور میلاد منایا جائے۔ ہمیں بھی چاہیے، ہر کوئی باہر بازار میں محافل نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، ثواب اللہ نے عطا کرنا ہے۔ اور ثواب یاد رکھیے، بندوں پہ ثواب نہیں آتا، زیادہ بڑی محفل پہ ثواب نہیں ملتا، زیادہ لوگ آنے سے یا بڑے بڑے نعت خواں بلانے سے، بڑے بڑے انداز اور القابات والے لوگ بلانے سے ثواب نہیں ملتا۔ یاد رکھیے، ثواب تو دل کی نیت سے ملتا، خلوص سے ملتا، اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانی کے جانور لیے، 20 لاکھ کا جانور لیا، بڑا فربا جانور لیا، قربانی کر دی، پوچھا گیا تو جواب آیا نہ تمہاری قربانی کا گوشت اوپر پہنچا، نہ قربانی کا خون پہنچا، یہی بڑی چیزیں ہیں، گوشت ہے خون بہا دیا۔ جواب آیا ان دونوں میں سے کوئی چیز نہ پہنچی۔ الہ العالمین اتنے پیسے لگائے، اتنا گوشت خون بہا دیا، تو فرماتا ہے قربانی کا گوشت نہیں پہنچا، مولا پھر کیا پہنچا ہے؟ فرمایا جس نیت سے قربانی کی تھی میں نے تو وہ نیت کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو محافل میں، آقا کے میلاد میں بھی نیت، انسان کا خلوص جس قدر ہوگا اللہ کریم اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ مبارک گھر ہے جس گھر میں درود پاک کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، درود پاک جہاں پڑھا جائے، مصطفیٰ کا میلاد منایا جائے، اللہ اس جگہ میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، آنے والوں کو بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ ان مواقع پہ جو دعائیں کی جائیں اللہ دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، وہ بیان کرتے ہیں جس طرح رمضان کو قرآن سے نسبت ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی 1 رکوع روزانہ پڑھتا ہے اسے چاہیے رمضان میں زیادہ کرے، اگر کوئی 5 رکوع پڑھتا ہے اسے بھی چاہیے چونکہ رمضان آ گیا قرآن کی تلاوت زیادہ کرے۔ اور اگر کوئی ایسا خوش قسمت ہے جو روزانہ سپارہ پورا پڑھتا ہے اسے بھی چاہیے رمضان میں قرآن زیادہ پڑھے۔ جتنا کیوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو رمضان کے مہینے وہ قرآن نازل ہوا، تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی پاک کا آخری سال ہے، آپ جانتے ہیں نا، پیارے آقا ہر رمضان جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے۔ آقا امام الانبیاء اور جناب جبریل سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین، پیارے آقا ان سے قرآن سنتے، انہیں سناتے۔ جب زندگی پاک آخری سال آیا اللہ کے نبی نے رمضان میں 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، ہر سال 1 مرتبہ اور اس میں 2 مرتبہ دور کیا۔ ہمیں بتایا چونکہ رمضان کی نسبت قرآن سے تو قرآن زیادہ پڑھیں۔ اسی طرح بزرگان دین نے فرمایا ربیع الاول کی نسبت پیارے مصطفیٰ سے ہمیں چاہیے ربیع الاول میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے،
زیادہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حقیقی آمد، نعرہ تکبیر۔ تو ربیع اول میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ دیکھیے دنیا کے وظائف ہیں، دنیا کے معمولات ہیں، لیکن درود پاک اللہ کریم کتنا عطا کرتا ہے۔ کوئی وظیفہ پڑھے اس کا جواب آتا ہے گناہ معاف ہو گئے۔ انسان کوئی اور وظیفہ پڑھے اس کی خاصیت یہ کہ وہ رحمتیں لے کے دیتا ہے۔ وہ کوئی اور وظیفہ پڑھے وہ انسان کے رزق کے لیے مجرب ہوتا ہے۔ ہر وظیفے کی اپنی اپنی خاصیت ہے، لیکن دیکھیے درود پاک میں اللہ کریم نے کیا رکھا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھو اللہ 1 2 نہیں 10 گناہ معاف فرما دے۔ اور جو روزانہ 500 مرتبہ، زیادہ نہیں، صرف 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اندازہ لگائیے اللہ کریم روزانہ 5000 گناہ معاف فرما۔ ہمارے حضرت فقیہ عصر مصنف آب کوثر حضرت خواجہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس جو لوگ آتے نا محبت کرتے، تعلق ہوتا، آپ تسبیح دیتے، درود پاک دعا بھی دیتے، پھر اگلی مرتبہ کوئی آیا پھر درود پاک کا کہتے، پھر درود پاک کی یاد دہانی، چند مرتبہ درود پاک شروع ہو گیا، اب درود پاک روزانہ وہ پڑھتا، ایک تسبیح صبح پڑھ لی، ایک تسبیح آپ پھر پوچھتے بیٹا بتاؤ وہ کتنا درود پڑھتے ہو؟ حضور اتنا، 2 تسبیحاں، آپ مسکرا کے فرماتے 2 تسبیحاں زیادہ کر، 2 تسبیحاں زیادہ ہو جاتی، 4 تسبیحاں گویا پکی ہو گئی، تھوڑا عرصہ یہی رہا، پھر پوچھتے بیٹا کتنا درود پڑھتے؟ حضور 4 تسبیحاں، فرماتے 2 اور پڑھا۔ کرتے کرتے آپ کا معمول تھا، آپ کے پاس آنے والے اکثر لوگ روزانہ 2000 سے زیادہ مرتبہ درود پڑھا کرتے۔ باقی لوگ جو نزدیک رہتے وہ تو پھر زیادہ پڑھتے تھے نا، یہ عام لوگ روزانہ 2000 مرتبہ درود پڑھتے۔ اندازہ لگائیے درود پڑھنے سے روزانہ گناہ معاف ہو گئے، اس کے بعد اللہ کریم نے نیکیاں عطا فرمائیں، کتنی نیکیاں، اور گناہ جب مٹ جاتے ہیں گناہوں کا وبال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری زندگی میں بے سکونی ہے، ہمارے دل میں چین نہیں، رزق کی وہ کمی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ گناہوں کے گناہ، ہم بڑے گناہ کرتے ہیں، صبح بھی گناہ، رات بھی گناہ، دن بھی گناہ، رات شام بھی گناہ، ہر وقت گناہوں کی طرف چلے گئے۔ تو جب گناہ زیادہ ہوں گے گناہوں کا وبال آئے گا، گناہوں کی نحوست آئے گی، گناہوں کی بے برکتی آئے گی، تو بدبو دور کرنے کا کیا طریقہ؟ وہ گندگی ہٹا دو، بدبو دور ہو جائے گی۔ اب گناہ ہے کیا کیا جائے؟ فرمایا درود زیادہ پڑھو، جتنے گناہ ہوں گے اللہ کریم گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، گندگی دور ہو گئی، انسان پاک ہو گیا، انسان صاف ہو گیا۔ اتنی جلدی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند دن پہلے میں ایک جگہ بیان پہ گیا، وہاں ہمارے نقیب محفل انہوں نے ایک واقعہ سنایا عجیب طرح، اور واقعہ سنایا چونکہ وہ پہلی مرتبہ سنا تھا تو میرے دل میں نقش ہوا دوبارہ کبھی ملے تو میں ان سے دوبارہ سنوں گا۔ کہنے لگے فلاں آدمی اپنی والدہ کو بڑا پڑھتا، انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد والدہ کو یاد رکھتا،
استغفار کرتا، قرآن کریم پڑھتا، دعا کرتا، کلمہ طیبہ پڑھتا رہتا، پڑھتا چھوڑا نہیں اس نے، پڑھتا رہتا۔ کہتے ہیں 5 سال کے بعد، کتنے؟ 5 سال کے بعد اس کی والدہ خواب میں کسی کو ملی اور کہا میرے بیٹے کو مبارک بھی دو، خوشخبری بھی سنا دو کہ اب جا کے میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے 5 سال کے بعد گناہ معاف ہوئے۔ پتہ نہیں چلتا، آج کل کا ماحول ایسا، ایک غیبت کر دی گناہ بن گئے، ایک چغلی کر دی گناہ بن گئے، راہ چلتے کسی کو غلط نظر سے دیکھا گناہ بن گئے۔ ہم تو سمجھے گناہ کوئی مشکل نہ قدم قدم پہ معاشرے میں، پتہ نہیں ہمارے اوپر کتنے گناہ۔ تو وہ ماں کہنے لگی میرے بیٹے کو مبارک دو، خوشخبری دو کہ 5 سال کے بعد وہ اب کہیں جا کے میرے معاملات صاف ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے۔ تو انسان بجائے کہ اپنی قبر میں گناہ لے کے جائے گا، آج وقت ہے گناہوں کی روزانہ معافی ہوتی رہے، معافی ہوتی رہے، روزانہ کے روزانہ گناہ معاف ہو۔ ان کا بہترین طریقہ یہ ہے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہے، اللہ گناہ معاف فرمائے۔ اور گناہ معاف یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اگر میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ اللہ کریم نے انبیاء کو پیدا فرمایا، رسولوں کو اللہ کریم نے مبعوث فرمایا، اور یہ کائنات کے عظیم ترین لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی اور رسول کائنات کے عظیم، کوئی ان سے اونچا نہیں۔ کیوں؟ ہمارے آقا کے بارے میں بھی فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کائنات کے عظیم اونچے درجے کے لوگ اللہ کے نبی اور رسول، انبیاء اور رسولوں کے بعد پوری کائنات میں اگر کسی کا درجہ اونچا ہے انسانوں میں، اسے سیدنا ابو بکر صدیق کہا ہے۔ کہ ان کے بارے میں یہ کتابوں میں امت کا فیصلہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ یہ تو زندگی کی بات ہے، ان کی قسمت کا اندازہ لگائیے کہ وصال کے بعد اب تک اللہ کے محبوب نے اپنے قدموں میں لٹایا، جن کا مزار آقا کے وہ قدموں میں ہو، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اب آگے چلیے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی جگہ آگ لگ جائے تو آگ بجھانے کے کئی طریقے۔ کوئی انسان جائے گا پھونک لگائے گا، آگ پتہ نہیں بجھے کہ نہ۔ کوئی انسان جائے گا اس کے پاس کوئی چیز ہوگی اس کے اوپر ڈال دے گا، پتہ نہیں آگ پوری طرح بجھے کہ نہ بجھے، کوئی مٹی اٹھا کے ڈالے گا، کوئی کیا کرے گا۔ سب سے بہترین طریقہ آگ بجھانے کا کہ پانی لیا جائے، آگ پہ ڈال دیا جائے، جہاں تک پانی نیچے تک جائے گا آگ بجھ جائے گی۔ بہترین طریقہ آگ بجھانے کا پانی ڈالا جائے، جہاں تک پانی جائے گا آگ بجھ جائے گی، دوبارہ آگ وہاں نہیں آئے گی۔ آئیے اب سنیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں مسلمان، گناہوں کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ درود پڑھنا ہے۔ فرمایا جس طرح ٹھنڈا پانی آگ بجھاتا ہے، اس سے بھی جلدی درود پاک بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے، اس سے بھی جلدی درود پاک بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم بھی پڑھیں اللہ
سب سے اولا ہوا اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا اللہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہ مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد۔ اب فرمایا درود پاک کی وجہ سے گناہ معاف ہو گئے، غلطیاں معاف ہو گئی، انسان پاک و صاف ہو گیا، اب گندگی ختم ہو گئی۔ انسان چاہتا ہے خوشبو آئے، خوشبو لگانی پڑتی ہے۔ اے انسان تیری زندگی میں خوشبو نیکیوں کی وجہ سے آئے گی، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے آئے گی۔ جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنی برکتیں زیادہ ہوں گی۔ جس طرح گناہوں کی وجہ سے، یاد رکھیے، گناہوں کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے، اسی طرح نیکیوں کی وجہ سے برکت بھی آتی ہے۔ جس طرح گناہوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے، اسی طرح نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی مہربانی بھی آتی ہے۔ تو اپنی زندگی میں برکت کے لیے کیا کیا جائے کہ جو عمل آسان ہو انسان وہ کرے، اللہ نیکیاں عطا فرمائے۔ تو فرمایا ایک مرتبہ درود تم پڑھو، اللہ کریم 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اپنی بارگاہ سے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ آج کل دیکھیے معاشرے میں جس کے پاس پیسہ ہونا دنیا میں اس کی عزت ہوتی، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو، پتہ چلتا ہے یہ فلاں صاحب سیٹھ صاحب جا رہے ہیں، یہ فلاں یہ فلاں۔ تو جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ مال و دولت اتنی زیادہ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے عزت۔ فرمایا اسی طرح فرشتوں کے ہاں وہ عزت والا جس کی نیکیاں زیادہ۔ سبحان اللہ، فرشتوں کے ہاں وہ مکرم ہے، عزت والا، معزز ہے جس انسان کی نیکیاں زیادہ ہے۔ فرمایا درود پڑھتے رہو، اللہ کریم نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ 1000 مرتبہ درود پڑھا گناہ معاف ہو گئے، اب بس ختم، نیکیاں مل گئی، لاکھوں نیکیاں مل گئی، بات ختم، نہ۔ فرمایا جتنا زیادہ درود پڑھو گے اللہ کریم اتنی زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ قیامت کو اے انسان، اے درود پڑھنے والے تو اٹھے گا، قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ اٹھیں گے۔ ایک ذرا بات آ گئی ذہن میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ بل گیٹس یا کوئی اور، آپ کو پتہ یہ دنیا کے امیر آدمی، ان کا مقابلہ آپس میں چلتا رہتا ہے چند لوگوں کا، وہ امیر ہو گیا میں امیر، وہ کبھی اس ملک کا کبھی اس ملک کا، چلتے چلتے تو مجھے کوئی لکھنے والے بتایا تھا یہ اتنے امیر ہیں ایک منٹ میں 5,000 روپے ان کے بینک اکاؤنٹ میں آ جاتا،
ایک ایک اس سے بھی زیادہ لکھا تھا، وہ آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے، ایک ایک منٹ میں وہ پتہ نہیں کیا نظام ہے ان کا، وہ کیا کاروبار ہے ان کا کہ ایک ایک منٹ میں 5-5 ہزار ان کے اکاؤنٹ میں آ گئے. اسی وجہ سے تو یہ اربوں پتی، پتہ نہیں اتنی دولت انہیں خود نہیں پتا. تو اے انسان، اگر ایک ایک منٹ میں اتنے پیسے آ سکتے اور پیسوں کے اوپر پیسے جمع ہوتے جا رہے، انسان تو درود پڑھتا جائے گا، تیری نیکیاں بھی جمع ہوتی جائیں. اور نیکیاں، یہ نہیں کہ تھوڑے سا انسان تیرا نامہ اعمال بس بند پورا ہو گیا نہ. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کو اٹھیں گے، ان کے ساتھ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا، نیکیوں کے پہاڑ ساتھ چلیں گے. پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا یہ ان کی نیکیاں ساتھ جا رہی، پہاڑوں جتنی نیکیاں ساتھ جا رہی. تو کیا طریقہ ہے کہ آسانی سے نیکیاں مل جائیں؟ فرمایا کثرت سے درود پڑھتے رہو، اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ میں بار بار آپ کو کہ آسان آسان آسان، اس لیے یہ بھی وضاحت کر دوں، درود پاک کے لیے کوئی شرط نہیں. اگر آپ نے سفید لباس نہیں پہنا کوئی حرج نہیں، آپ نے ٹوپی نہیں رکھی کوئی بات نہیں، امامہ شریف نہیں باندھا، درود کے ثواب میں کوئی کمی نہیں. اگر آپ نے خوشبو نہیں بھی لگائی کوئی حرج کی بات نہیں. آپ مسجد میں نہیں بیٹھے، آپ کے نیچے مصلی نہیں ہے کوئی بات نہیں. آپ کا وضو بھی نہیں کوئی حرج کی بات نہیں. فرمایا وضو کی وجہ سے درود نہ چھوڑو، درود کی وجہ سے وضو کر لو. سبحان اللہ. وضو کسی جگہ نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، درود پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں. درود کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کہ صبح قبول ہوگا رات کو قبول نہیں. زوال کے وقت بھی پڑھیں درود پھر بھی قبول ہوگا. دن کو پڑھیں رات کو پڑھیں، جس دن پڑھیں، 24 گھنٹے میں جس لمحے پڑھیں گے اللہ کریم درود کو قبول کرے. انسان کھڑا ہو، نعرہ رسالت سیدی مرشدی سرکار کی آمد، دار کی آمد، نعرہ حیدری. تو درود انسان جب پڑھے، جس وقت کھڑا بیٹھا دکان پہ بازار میں سفر کر رہا، پھر بھی درود پڑھتا جائے اللہ قبول فرمائے گا. بس انسان دیر تیری طرف سے بس تو درود سے محبت کر لے، انشاءاللہ اللہ کریم دونوں جہانوں میں بیڑا پار فرمائے. اللہ کریم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد گھروں میں نہ جانا ہوتا ہے، جیسے آج بھائی علیم صاحب نے دعوت دی گھر میں آئیے، درود پاک کی میلاد پاک کی محفل ہے، تو گھروں میں جانا ہوتا ہے نا، تو وہاں کئی گھروں میں ایک میخ گاڑ کے نا نکر پہ سائڈ پہ، تو وہاں ان گھر والوں نے تسبیحاں رکھی ہوتی ہیں 3-4. تو میں موقع ملے تو میزبان سے جی یہ تسبیحاں اتنی کیوں؟ ایک تسبیح بڑی ہے، کوئی جس نے پڑھنا پڑھ لے گا. جواب آتا نہیں، ہم سب مل کے درود پڑھتے ہیں. ہم سب مل کے، تو گھر کے جتنے افراد نا اتنی تسبیحاں رکھی 5-6 سب لے لیتے ہیں، اکٹھے مل کے درود پڑھتے ہیں. یہ تو اپنا اپنا مقدر، اپنا اپنا نصیب ہے. اللہ کریم ہمیں درود پاک سے محبت عطا فرمائے. محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا. جب
حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ اکبر۔ آج کی محفل آپ جیسے نیک لوگ آئے، نمازی لوگ، بزرگ لوگ، درود پڑھنے والے، کتنی خوبصورت محفل سج رہی، کتنا پیارا منظر ہے، خوبصورت محفل لگ رہی، گھر میں خوب لائٹیں لگی، لیکن قربان جائے توجہ کیجیے گا، جب حاضر خدمت تھے ان کی بوبکر عمر عثمان ولی، جب حاضر خدمت تھے ان کی بوبکر عمر عثمان ولی، اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دعا کیجیے اللہ کریم تمام لوگوں کی مرادوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو حکم بھی دیا گیا، پیغام بھی دیا گیا، بالخصوص اللہ کریم بیٹیوں کے نیک اسباب بنا دے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے دو شعر۔ سلام شمع بز میں